کہ جیسے ہم نماز کے لیے آتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، ہر عبادت کے اندر اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عبادت آپ کی فضول ہے، چاہے وہ حج بیت اللہ بھی کیوں نہ ہو۔ حج پر جانے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ شیطان کے مکر و فریب سے شیطان دلوں کے اندر ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایسے ریاکاری کے جذبے آ جائیں گے، آپ دیکھیں گے عموماً ہوتا نہیں ہے لیکن شیطان پیدا کر دیتا ہے ایسے وسائل سے۔ حج پر جانے سے پہلے دعوتوں کا نظام ہونا، حج پر جانے سے پہلے ایک بڑی دعوت کی جاتی ہے، کس ناحیے سے کہ لوگوں کو کھلا کر جانا ہے۔ یہ کوئی شریعت کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ عبادت کرنے کے لیے کوئی دعوت تھوڑی کرتے ہیں، نماز کے لیے بھی روزانہ 5 بار آتے ہیں تو کس کس کو کھانا کھلا کر آتے ہیں۔ تو جیسے نماز ایک عبادت ہے، حج بھی عمرہ بھی ویسے ہی عبادت ہے۔ اس عبادت کے کرنے سے پہلے دعوت کا کھلانا، دعوتوں کو لوگوں کو دینا، لوگوں کو جا کر بول بول کر بتانا، یہ ریاکاری میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا خیال دل میں ایسا نہ ہو، لیکن شیطان آپ کے پیچھے لگا ہے کہ کبھی بھی آپ کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی عبادت میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری آ گئی، یہ پوری عبادت آپ کی فضول ہے۔ اتنے لاکھوں کے روپے خرچ کر کے، اتنے گھروں سے باہر چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اتنی دور دراز سفر کر کے 1 مہینے تک، تقریباً 40 دن تک اتنی مدت تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کر کے حج کرتے ہیں، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری اس میں شامل ہو گئی، شیطان نے وسوسہ پیدا بھی کر دیا، پوری عبادت بیکار ہے۔ دوسرا عمل ایسا عمل ہے کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ حج کا ثواب پا سکتا ہے۔ 5 مرتبہ کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے نکلے، نماز کی نیت سے جو آدمی گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف نکلتا ہے نماز کے لیے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے وضو ہو کر نکلتا ہے مسجد کے لیے، اس آدمی کو ایک حج کا ثواب دیا جائے گا۔ جو حج کا ثواب ہوتا ہے وہ ثواب آدمی کو دیا جائے گا جو آدمی نیت کے ساتھ، نماز کی نیت سے گھر سے باوضو ہو کر نکل کر مسجد میں آئے۔ گھر مراد صرف گھر ہی نہیں ہے، آپ جہاں پر بھی ہیں، بازار میں ہیں، مسجد میں جانے کا ارادہ ہوا، بازار میں وضو کرنے کی سہولت ہے، کر کے آئیں۔ کسی بات جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہاں پر پانی کا انتظام ہے، وہاں سے کر کے مسجد میں آئے۔ تو بہرحال آپ گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف، نماز کی طرف آنا، آپ دن میں 5 مرتبہ آئیں گے، 5 مرتبہ آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ محنتیں کر کے ہم ثواب پانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ ثواب ہی کے لیے تو ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، ثواب کو پانے کے لیے ہم بہت کچھ قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک حج کا ثواب مل رہا ہے صرف گھر سے وضو کر کے نکلنے سے۔ آدمی مسجد کو جانا ہی جانا ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز سے پہلے گھر میں وضو بنانے کا اہتمام اگر کوئی آدمی کر لے گا، کتنی منٹ دیر لگے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرے مسجد میں، جو آدمی مسجد میں آ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ کتنی دیر لگے گی؟ فجر کی نماز سلام ختم ہونے کے بعد سے لے کر تقریباً 20 یا 18 یا 20-25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جہاں پر سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ جو سورج طلوع ہونے تک 15-20 منٹ کا جو بھی وقفہ ہے اسی جگہ پر بیٹھا رہے، مسجد میں جمع رہے، باہر نہ نکلے، اذکار کرتا رہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جسے اشراق کی نماز ہم کہتے ہیں، اشراق کی نماز جو آدمی اسی جگہ پر اسی مسجد کے اندر پڑھ لے، اس آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک حج ایک عمرہ۔ روزانہ فجر کی نماز میں آپ آئیں، فجر کی نماز سے لے کر 15-20 یا زیادہ سے آدھا گھنٹہ ہو، سمجھ لیجئے آدھے گھنٹے کی قربانی انسان کو روزانہ ایک حج ایک عمرے کے ثواب دیتی ہے۔ اتنے سنہرے موقع اللہ نے دیے ہیں، ان موقعوں کو لینے کے بجائے انسان شکایت کیا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، اگر مال دیتا تو ہم بھی عمرہ پر جاتے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، ہوتی تو ہم بھی حج کے لیے جاتے۔ یہ روزانہ ثواب کے جو آفر آپ کو مل رہے ہیں، اس کو لینے کے لیے تیار رہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ محترم حاضرین، ابھی ان دنوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ حجاج کرام، حج کرنے والے، حج کا ارادہ رکھنے والے، ان دنوں میں قافلے حاجیوں کے نکلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں حج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور جانے سے لے کر واپس آنے تک صحیح سلامتی کے ساتھ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جب بھی ذی القعدہ کے بعد، شوال کے بعد جیسے ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے، حجاج کرام کے قافلے پورے دنیا میں الگ الگ طبقوں سے، الگ الگ حصوں سے بٹتے ہوئے پورے زمانے بھر میں کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر رخ کرتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا فریض حج ادا کرتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو حج کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی کئی دن پہلے سے سفر شروع ہو جاتا ہے کئی حاجیوں کا۔ دراصل دیکھا جائے تو حج جو ادا ہوتا ہے یہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک ایمان والا کہنے کے لیے، جہاں پر اسلام کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے، جو پلر کہا جاتا ہے، جو بنیاد کہتی ہے، ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد حج بھی ہے۔ فرض ہے حج کرنا اس آدمی کے لیے جس کے پاس مال ہو، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اس آدمی کے لیے کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ کا دینا فرض ہے استطاعت والے آدمی کے لیے، تو ویسے ہی مالدار کے پاس اگر حج کے لیے مال جمع ہو جائے تو ایسے مالدار کے لیے فرض ہے کہ وہ آدمی اپنے مال کو خرچ کر کے حج ادا کرے گا، زندگی میں ایک مرتبہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں مالداروں کے حیثیت اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب کئی زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مال سے محروم ہیں، جنہوں جانے کے ارادہ بھی رکھتے ہیں، دل میں چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن تقدیر کے فیصلوں کے مطابق ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس مال کو خرچ کر کے وہ جا سکیں۔ بڑی تکلیف بھی ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم بھی چلے جائیں، کاش کہ ہمیں بھی بلاوا آ جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی آدمی کبھی بھی جا سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن شریعت نے اس مایوسی کو ہٹانے کے لیے، جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی حج کر لیتا، اگر میرے پاس دولت ہوتی تو اس دولت کے بدلے میں حج کا فریضہ ادا کر لیتا، وہ ثواب پا لیتا۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اس آدمی کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہے، پوری طرح سے انسان کو دھل دیا جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے آیا تھا جس کے کچھ گناہ ہی نہیں تھے، ویسے آدمی کو بنا دیا جاتا ہے حج ہونے کے بعد حج قبول کر لیا جائے۔ تو ہر آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے کہ آدمی اس ثواب کو پالے، اس اپنے آپ کے گناہوں کو پالے، اس اجر و ثواب کو پالے۔ لیکن جس کے پاس مال نہ ہو، شریعت نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس حج کرنے کا ارادہ ہے، خواہش ہے، لیکن مال نہیں ہے، اگر وہ آدمی ثواب پانا چاہتا ہے تو کچھ اعمال اگر کر لے گا تو اس آدمی کو حج کرنے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا۔
اس آدمی کو یہ عمل کرنے کے بدلے میں حج کرنے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا اگرچہ وہ حج کو نہ جائیں۔ ایک بات یہاں پر بتا چلوں، حج کا ثواب تو مل جاتا ہے یہ اعمال کرنے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کا فریضہ ادا ہو گیا ہے، نہیں۔ ایک ہوتا ہے حج کا فریضہ ادا کرنا، جا کے وہاں پر حج کو جو ہے وہاں پر قیام کرنا، وہاں پر وقوف کرنا، میدان عرفات میں جو آداب سکھائے گئے، جو ترتیب ہے حج کی، یہ پوری ترتیب جا کر وہاں پر کرنے سے حج پورا ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مالدار یہ کہے کہ میں بس وہاں پر نہیں جاؤں گا، یہیں پر یہ اعمال کر لوں گا تو میرا حج ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ حج کا ثواب مل جانا الگ ہے، لیکن حج کی فریضت ادا ہو جانا الگ چیز ہے۔ تو آئیے دیکھتے چلیں وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اتنے سنہرے موقع عطا کیے ہیں کہ ہم روزانہ حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ ایک حج کرنے کے لیے آج لاکھوں کے روپے خرچ ہوتے ہیں، اس ثواب کو پانے کے لیے اپنا جان مال ساری چیزیں لٹا کر انسان اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن شریعت نے ہر انسان کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، سب کے لیے بھی کچھ ایسے اوقات، کچھ ایسے سنہرے موقع اللہ نے دیے ہیں۔ اگر بندہ ان موقعوں میں عمل کر لے گا تو اتنے پیسے خرچ کیے بغیر ہی اس کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ کتنے سنہرے موقع ہیں، بس ضرورت اس بات ہے کہ ان پر عمل کریں۔ آئیے میں ایک بات بتاتا چلوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، حج کے حوالے سے ایک بہت بڑی عبادت ہے جو حجاج کرام جو حج پر جانے والے ہیں ان کے لیے جانے سے پہلے بات ہمیشہ یاد ہونی چاہیے کہ جیسے ہم نماز کے لیے آتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، ہر عبادت کے اندر اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عبادت آپ کی فضول ہے، چاہے وہ حج بیت اللہ بھی کیوں نہ ہو۔ حج پر جانے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ شیطان کے مکر و فریب سے شیطان دلوں کے اندر ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایسے ریاکاری کے جذبے آ جائیں گے، آپ دیکھیں گے عموماً ہوتا نہیں ہے لیکن شیطان پیدا کر دیتا ہے ایسے وسائل سے۔ حج پر جانے سے پہلے دعوتوں کا نظام ہونا، حج پر جانے سے پہلے ایک بڑی دعوت کی جاتی ہے، کس ناحیے سے کہ لوگوں کو کھلا کر جانا ہے۔ یہ کوئی شریعت کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ عبادت کرنے کے لیے کوئی دعوت تھوڑی کرتے ہیں، نماز کے لیے بھی روزانہ 5 بار آتے ہیں تو کس کس کو کھانا کھلا کر آتے ہیں۔ تو جیسے نماز ایک عبادت ہے، حج بھی، عمرہ بھی ویسے ہی عبادت ہے۔ اس عبادت کے کرنے سے پہلے دعوت کا کھلانا، دعوتوں کو لوگوں کو دینا، لوگوں کو جا کر بول بول کر بتانا، یہ ریاکاری میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا خیال دل میں ایسا نہ ہو، لیکن شیطان آپ کے پیچھے لگا ہے کہ کبھی بھی آپ کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی عبادت میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری آ گئی، یہ پوری عبادت آپ کی فضول ہے۔ اتنے لاکھوں کے روپے خرچ کر کے، اتنے گھروں سے باہر چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اتنی دور دراز سفر کر کے 1 مہینے تک، تقریباً 40 دن تک اتنی مدت تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کر کے حج کرتے ہیں، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری اس میں شامل ہو گئی، شیطان نے وسوسہ پیدا بھی کر دیا، پوری عبادت بیکار ہے۔ تو سب سے پہلے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آئیے دیکھتے چلیں اعمال کیا ہیں جن اعمال کے کرنے سے انسان کو حج کرنے کے برابر اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایک سب سے پہلا عمل ہے۔ کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جو آدمی چاہتا ہے کہ میں حج پر جاؤں، زندگی میں کبھی موقع ملا تو ضرور جاؤں گا، اس کی نیت ہے، ارادہ ہے، اس کے پاس مال جمع نہیں ہو رہا ہے، اس کی معاشی حالت ایسی ہے کہ وہ تنگ دستی میں ہے، اس کی روزی روٹی وہاں تک ہی ہے، کھائے گا پیے گا گزارا ہو جائے گا، کوئی بچت نہیں۔ اگر اس آدمی کے پاس اگر حج نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی طاقت باقی ہے، صرف عمرہ کر سکتا ہے چھوٹی موٹی رقم میں، اگر کوئی آدمی عمرے کی طاقت رکھتا ہے، وہ آدمی اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو حج کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں ایک انصاری خاتون، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس لوٹے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی کی ملاقات ایک انصاری خاتون سے ہوئی۔ آپ نے پوچھا اس خاتون سے کہ تم حج میں شریک کیوں نہیں ہوئی ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک ہی سواری تھی، اس سواری پر میرے شوہر چلے گئے، مجھے سواری نہ ملی تو مجھے آنے کا موقع نہ ملا،
تو اللہ نے فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ کہا کہ اگر تم سواری نہ ہونے کی حیثیت سے تم شامل نہ ہوئی، ایک کام کرنا، تم رمضان میں عمرہ کر لینا. جو تمہاری یہ حج کی جو محرومی ہے، رمضان میں عمرہ کرنے سے یہ محرومی تمہاری مکمل ہو جائے گی. اور دوسری احادیث میں اگر اور الفاظ زیادہ ہیں، کہا کہ اگر جو تم رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کرو گی تو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب پاؤ گی. تو پتہ چلا اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے حج کر سکتا ہے، اور امید بھی نہیں کہ آگے مال جمع ہوگا، اس آدمی کو کم از کم یہ تو ثواب پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آئے دیکھتے چلیں دوسری چیز، دوسرا عمل کیا ہے. ایک تو رمضان میں عمرہ کرنا، اور دوسرا عمل ایسا عمل ہے کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ حج کا ثواب پا سکتا ہے. 5 مرتبہ. کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے نکلے، نماز کی نیت سے جو آدمی گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف نکلتا ہے نماز کے لیے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے وضو ہو کر نکلتا ہے مسجد کے لیے، اس آدمی کو ایک حج کا ثواب دیا جائے گا. جو حج کا ثواب ہوتا ہے وہ ثواب آدمی کو دیا جائے گا جو آدمی نیت کے ساتھ، نماز کی نیت سے گھر سے باوضو ہو کر نکل کر مسجد میں آئے. گھر مراد صرف گھر ہی نہیں ہے، آپ جہاں پر بھی ہیں، بازار میں ہیں، مسجد میں جانے کا ارادہ ہوا، بازار میں وضو کرنے کی سہولت ہے، کر کے آئیں. کسی بات جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہاں پر پانی کا انتظام ہے، وہاں سے کر کے مسجد میں آئے. تو بہرحال آپ گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف، نماز کی طرف آنا، آپ دن میں 5 مرتبہ آئیں گے، 5 مرتبہ آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے ترمذی کی حدیث کے اندر، اور دوسری روایت کیا ہے، ایک تو ہوتا ہے گھر سے بنا کر مسجد میں آنا. عام طور پر لوگوں کے پاس سہولتیں ہوتی بھی ہیں. دیکھیے اتنی لمبی محنتیں کر کے ہم ثواب پانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. ثواب ہی کے لیے تو ہم ساری چیزیں کرتے ہیں. ثواب کو پانے کے لیے ہم بہت کچھ قربانیاں دیتے ہیں. ایک حج کا ثواب مل رہا ہے صرف گھر سے وضو کر کے نکلنے سے. آدمی مسجد کو جانا ہی جانا ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز سے پہلے گھر میں وضو بنانے کا اہتمام اگر کوئی آدمی کر لے گا، کتنی منٹ دیر لگے گی. وہ کوشش کرے کہ جہاں پر پانی موجود ہے وہاں سے وضو بنا کر مسجد میں آ جائے. اب تیسرا عمل کیا ہے جس آدمی کے کرنے کی وجہ سے، جس عمل کے کرنے کی وجہ سے انسان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس میں سے ایک ہے کہ فجر کی نماز میں جو آدمی باجماعت آ کر بیٹھتا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرے مسجد میں، جو آدمی مسجد میں آ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. کتنی دیر لگے گی؟ فجر کی نماز سلام ختم ہونے کے بعد سے لے کر تقریباً 20 یا 18 یا 20-25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جہاں پر سورج طلوع ہو جاتا ہے. جو سورج طلوع ہونے تک 15-20 منٹ کا جو بھی وقفہ ہے اسی جگہ پر بیٹھا رہے، مسجد میں جمع رہے، باہر نہ نکلے، اذکار کرتا رہے. سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جسے اشراق کی نماز ہم کہتے ہیں، اشراق کی نماز جو آدمی اسی جگہ پر اسی مسجد کے اندر پڑھ لے، اس آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک حج ایک عمرہ. روزانہ فجر کی نماز میں آپ آئیں، فجر کی نماز سے لے کر 15-20 یا زیادہ سے آدھا گھنٹہ ہو، سمجھ لیجئے آدھے گھنٹے کی قربانی انسان کو روزانہ ایک حج ایک عمرے کے ثواب دیتی ہے. اتنے سنہرے موقع اللہ نے دیے ہیں، ان موقعوں کو لینے کے بجائے انسان شکایت کیا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، اگر مال دیتا تو ہم بھی عمرہ پر جاتے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، ہوتی تو ہم بھی حج کے لیے جاتے. یہ روزانہ ثواب کے جو آفر آپ کو مل رہے ہیں اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. فجر میں اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اگر جماعت سے نماز آپ نے پڑھ لی، 10-15 یا آدھا گھنٹے کا وقفہ آپ نے نکال دیا، آدھا گھنٹہ آپ نے چھوڑ دیا اپنے زندگی کا، اس آدھے گھنٹے میں ایک حج ایک عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. اور آپ دیکھیں گے بلکہ اتنا ہی نہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تامہ، کہ پورے مکمل ثواب دیا جائے گا. اب یہاں پر مسئلہ ایک یہ بھی ہے، سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیا صرف مردوں کے لیے ہے یہ جو فجر کی جو حدیث اللہ نے فرمائی کہ جو آدمی مسجد میں آئے، آ کر جماعت سے نماز پڑھے اور پڑھ کر مسجد میں ہی بیٹھا رہے، یا صرف مردوں کے لیے؟ عورتوں کا مسئلہ کیا ہے؟
تو اہل علم کے نزدیک اس مسئلے کو یہاں پر بیان یوں کیا گیا جیسے اگر کسی جگہ پر مسجد میں آنے کا انتظام فجر کی نماز میں موجود نہ ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں 5 نمازوں میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی, صرف جمعہ کی حد تک نہیں. اگر ایسا انتظام موجود نہیں ہے تو اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اپنی ہی جگہ پر جیسے روزانہ نماز پڑھتی ہے اپنے وقت پر, اس وقت پر اگر کوئی عورت اپنے ہی گھر میں نماز پڑھے, اسی جگہ پر بیٹھی رہے اور سورج طلوع ہو جائے تو وہ بھی اشراق کی نماز پڑھ لے گی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو بھی یہ ثواب مل جائے گا. اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ ایک حج ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب دے دے گا, امید ہے اللہ تعالیٰ سے. تو پتہ چلا عورت ہو یا مرد ہو, فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ اگر نکالیں گے زندگی میں, ہم روزانہ حج عمروں کو ثواب پائیں گے. یقین مانیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب آسانی سے بھی ہم کما سکتے ہیں. اب آئیے دیکھتے چلیں چوتھا عمل کیا ہے جو عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج یا عمرے کے برابر ثواب عطا کر دے. دیکھیے بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں, لیکن ثواب اتنا بڑا بڑا مل جاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر پاتا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے چھوٹے کام سے اتنا ثواب کیسے مل جائے گا. کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر انہوں نے شکایت کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی ہم سے مالدار سبقت کر گئے, ہم سے مالدار سبقت کر گئے. کیا سبقت کر گئے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مالدار بھی نماز پڑھتے ہیں, برابری کا معاملہ تھا. جیسے ہم خدمت خلق کرتے ہیں مالدار بھی خدمت خلق کرتے ہیں, ہم دونوں برابر تھے. جب زکوٰۃ کی بات آئی تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ہمارے پاس مال نہیں تھا, مالدار زکوٰۃ دے کر آگے بڑھ گئے. جب حج کرنے کی بات آئی تو ہمارے پاس مال نہیں تھا, اس لیے ہم پیچھے رہ گئے, مالدار پیسہ خرچ کر کے حج کر کے ثواب آگے لے کر چلے گئے, تو مالدار ہم سے سبقت کر کے آگے چلے گئے. صحابہ کی شکایت کو سن کر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کی کرنے کی وجہ سے جو تم سے آگے بڑھ گئے سبقت کر گئے اس کا برابری کا حصہ پورا ہو جائے گا؟ کیا اس کی برابری پوری ہو جائے گی, اس کی بھرپائی پوری ہو جائے گی؟ ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں بتائیے کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کوئی آدمی, ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے, 33 مرتبہ جو 3 جملے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اکبر 3 مرتبہ جو پڑھتا ہے, اس آدمی جو بھی تلاوت کرتا ہو تسبیح اللہ کی بیان کرتا ہے, گویا وہ آدمی اپنے سے آگے بڑھنے والے جو آگے بڑھ گئے سبقت کر گئے اس کا ثواب پورا پورا پالے گا. احادیث بیان کرنے کے بعد مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حج کرنے میں آگے بڑھ گئے, ہمارے پاس مال نہیں تھا تو حج میں وہ آگے چلے گئے, تو حج کے برابری کا جب سوال مطالبہ یہ ہوا تو اللہ کے نبی نے تسبیح کی حدیث بیان کی, کہا کہ تم تسبیح پڑھو. مطلب کیا ہے, اگر کوئی آدمی آپ سے مالداری میں آگے بڑھ کر خرچہ کر کے آگے ثواب کو پا رہا ہے, اگر آپ صرف تسبیح اگر پڑھ لیں گے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اکبر پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ ثواب مل جائے گا جو مالدار کو ثواب مل رہا ہے. آپ بھی اس ثواب کو پالیں گے جو آگے بڑھ بڑھ کر آپ سے آگے بڑھ کے جو ہے مال جو ثواب پانے کی کوشش میں لگا ہے اس ثواب کو آپ بھی پہنچ جائیں گے. صرف نماز کے بعد 3 ذکر کر لو, 3 تسبیح اللہ کی بیان کر پڑھ لو. کتنی دیر لگے گی؟ نماز کے ختم ہونے کے بعد صرف 33 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے. اتنا چھوٹا عمل ہے لیکن ثواب اتنا کہ ہم سے جو بھی آگے مالداری میں بڑھ گئے ثواب پانے کے لیے ان کے برابر ہم پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. کئی ایسی چیزیں ہیں آپ کو جہاں پر انسان کرنے کے لیے چھوٹا عمل ہے لیکن ثواب اتنا ملے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر پاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی عمل کریں. دیکھیے ضروری نہیں کہ آدمی ہمیشہ اللہ کی جناب میں شکایت کرتا رہے. یہ مالداری کی شکایتیں, یہ دولت کی شکایتیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت ہوتی تو میں اتنا خرچ کر دیتا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مال دے, اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ کر کے ثواب پا لیتا, وہ کر کے ثواب پا لیتا. وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ نہیں ہے آپ کے پاس تب بھی آپ بہت کچھ عمل کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے. ہمارے پاس انسان کی سب سے بڑی کیا ہے, انسان بڑا کاہل ہے, بڑا سست واقع ہوا ہے. جیسے فرض نماز ختم ہو گئی اٹھ کر بھاگنے میں ہم لگے ہوتے ہیں. صرف اذکار کرنے کی فرصت بھی ہمارے پاس نہیں ہے.
جیسے نماز ختم ہو گئی مسجد سے باہر جانا ہے، مسجد سے نکل کر بھاگنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اذکار کر لیں گے. ایک ایک ذکر کی ایک ایک بڑی بڑی فضیلت بیان کی گئی. جو آدمی فرض نماز کے بعد بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھنے والے پر فرمایا کہ جو آدمی نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ آدمی سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکھی گئی ہے. آیت الکرسی پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے. کیوں؟ بازار میں جانا ہے، باہر جانا ہے، وہ کام کرنا ہے. یہ دنیا بھر کی چیزوں میں انسان اتنا ملوث ہے، اتنی بڑی بڑی فضیلتوں سے انسان محروم ہے. ہم خود محروم کر رہے ہیں. یقین مانے اللہ کی قسم، کل قیامت کے دن جب نیکیوں کی جب انسان دیکھے گا کہ نیکیاں کیا ہیں، اس دن افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں کچھ اور عمل کر لیا ہوتا. ایک ایک نیکی کو ترسے گا. یہاں پر نیکیوں کے پہاڑ مل رہے ہیں مفت میں آپ کو، بڑے بڑے ثواب آپ کو یوں ہی مفت میں مل جا رہے چھوٹے موٹے قربانیوں پر. ایسی قربانیاں کل دینے کی چاہت بھی ہوگی جب بھی موقع نہ ہوگا. تو زندگی کا جو موقع ملا ہے، زندگی کا جو سنہرے موقع اللہ نے عطا کیے ہیں، ان موقعوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے جب جب موقع ملے، جیسا جیسا موقع ملے، ہم ثواب کو پانے کی کوشش کریں، نیکیاں کمانے کی کوشش کریں. جو آدمی وہی کامیاب ہے جس کی دنیا میں نیکیاں جس نے کمائی. جو نیکیاں کمانے سے دنیا میں محروم رہا، وہ آدمی دنیا میں بھی محروم ہے، آخرت میں بھی محروم ہے. تو اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اجر حج کے برابر، عمرے کے برابر اور بھی بڑے بڑے ثواب اللہ عطا کرے گا. تو اس کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں باقی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا جمعہ خصوصا ذکر کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو صاحب مال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا مال خرچ کر کے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کو مال اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا حقدار بنائے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دیدار کرنے کا، حج کرنے کے اللہ سے توفیق بھی عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.